مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے دعا کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا پروردگار عالم تم سے یہ کہتا ہے، یہ آپ سے گزارش کرتا ہے، اللہ کریم کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تم مجھ سے مانگا کرو، تم مجھ سے سوال کیا کرو، تم مجھ سے التجا کیا کرو، تم میرے سامنے درخواست کیا کرو، اپیل کیا کرو، میں تمام تر درخواستوں کو، اپیلوں کو، اسی طریقے سے جتنی بھی گزارشات ہیں ان کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور دعا، اللہ کے رسول نے کہا فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے بہترین طریقے سے اندازہ لگاؤ عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کل ہم ایک درس کے اندر بتا رہے تھے کہ جسم کے اندر جو ہے نا، جسم میں سب سے اعلیٰ اور نمایاں چیز جو ہوا کرتی ہے وہ انسان کا سر، دماغ، مغز، پورے جسم میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا بھی جس طرح آپ کے پورے جسمانی اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو نمایاں کردار ادا کرتا ہے ہمارا سر اور یہ مغز بعینہ، اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی دیکھا جائے اس کا نچوڑ، اس کا مغز کے لب لباب کیا ہے؟ دعا۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، سورہ فاتحہ وہ دعا۔ تو دعا آدمی کو اللہ رب العالمین کے ہاں بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ آج یقین کیجئے میرا اور آپ کا ایسا عجیب دماغ بنا ہوا ہے، ہم دعا کرتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے الفاظ زبان سے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں زبان سے جیسے ہم نے اللہ کو قرض دیا، وہ مانگ رہے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلا فلا، ہمیں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہم نے مانگا کیا کیا تھا۔ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرے نا، دعا مانگے، تو پھر دیکھو اگر نہ ملے تو پھر دیکھو۔ دعا کے کچھ آداب لکھے ہیں اکابرین نے، علماء نے، بزرگوں نے، 2-3 آداب ہیں، بہت آسان ہے۔ کہ سب سے پہلا ادب تو یہ لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ حرام غذا، حلال غذا، حرام غذا سے بچنا۔ حلال غذا، حلال کھانا پینا، پہننا ہمارے جسم پر لگے گا تو حقیقت میں ہماری یہ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، کہ اللہ رب العالمین خود پاک ہے، پاکیزہ چیز ہی کو پسند فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ ایک آگے جا کر اسی روایت میں ہے کہ ایک بالکل لمبا طویل سفر کر کر ایک شخص جاتا ہے، پھر اس کے فرمایا کہ بال پراگندہ، اسی طریقے سے کپڑے بالکل ایسے خراب سے ہو رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف، یمد یدیہ الی السماء، یا ربی یا ربی یا ربی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی نوش و نما جو ہو رہی ہے وہ بھی حرام طریقے سے، کیسے اللہ قبول فرمائیں گے اس کی دعا کو؟ پہلی شرط کیا ہے بھئی قبولیت کے لیے؟ حلال غذا کا استعمال کرنا، حلال مال کھانا، حلال مال کے لباس کو اوڑھنا پہننا، اور حلال مال ہی کا پینا، اور حلال طریقے سے اپنی و اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرنا، یہ قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ عموماً بلکہ اکثر اسی کے اندر ہم گرفتار ہیں، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا،
وہ اصل واقعہ وہ معاملہ یہی ہے کہ ہمارا کھانا پینا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ معاف فرمائے بالکل مخلوط غذا سے ہو رہا ہے، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مکس ہے۔ پھر ہم لمبی لمبی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، پھر نعوذ باللہ دعاؤں کے بعد اعتراض اللہ پر ہی ہوتا ہے کہ یار اللہ کیسے میری دعائیں کو قبول نہیں فرماتے۔ دعا تو اللہ قبول کرنے ہی، اللہ خود فرماتے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ ہم دعا اللہ سے لمبی لمبی 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 25 منٹ کی کر کے پھر اگر وہ ہمیں نہیں ملتا جو ہم نے مانگا، پھر ہم نعوذ باللہ اللہ ہی پر بہتان باندھنے۔ ایک اندازہ لگائیں اس کے اوپر، اگر ذہن لگائیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اگر ہماری دعائیں ہمیں جو ہم نے مانگا وہ ملا نہیں تو اعتراض یہ ہونے لگتا ہے ذہن کے اندر، نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ہم مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں لیکن دے ہی نہیں رہے۔ بھائی اس شرائط پر تو اترے ہم۔ ایک بچہ داخلے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی اسکول کالج کے اندر جائے تو اس کے شرائط ہوا کرتے ہیں، بھائی یہ شرائط پر یہ اترے گا تو ہمارے مدرسے کے اندر اس کا داخلہ ہوگا اور اسی کے مطابق یہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں ہے اس کا کوئی داخلہ۔ کسی بھی دنیا کے اندر کسی کام میں چلے جائیں، کسی بھی جاب پر آپ لگنے کے لیے چلے جائیں، وہاں ان کے ایک ضابطے قواعد اسی طرح شرائط ہوا کرتے ہیں، بیائی نہیں اسی طرح دعا کی بھی قبولیت کے شرائط ہیں۔ اس میں پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ حلال کھانا، حرام سے بچنا، خود بھی اچھا حلال کھانا، اپنے بچوں کو بھی یہی غذا دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حلال تھوڑا ہو برکتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ بھئی توجہ اور دھیان کے ساتھ دعا کی جائے، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ بھئی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل دھیان ہی نہیں ہوتا، بے توجہی کے ساتھ الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہی چل رہے ہوتے ہیں بس۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، میرا بھی، سب کا یہی معاملہ ہے، ہم سب اسی کشتی کے سوار ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں بطور واعظ، نصیحت، مذاکرے کے کی جاتی ہیں، تاکہ ایک چیز کا، ہمارے استاد فرماتے تھے اذا تکرر تقرر، فرماتے ایک چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے تو چیز مضبوط ہو جاتی ہے، ذہن میں رسخ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بار بار ان چیزوں کی بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ ہماری زبانوں سے نکل کر عمل میں آ جائے۔ تو دھیان اور توجہ کے ساتھ، دھیان اور توجہ اگر ہماری ہوگی تو حقیقت میں ہماری جو یہ دعائیں نا اللہ کریم رد نہیں فرمائیں گے، قبول ہی فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 یعنی لوگ ایسے ہیں، افراد ایسے جن کی دعاؤں کو اللہ کریم رد فرماتے ہی نہیں ہیں، قبول فرماتے۔ ایک کیوں نے؟ دعوت الوالد، ایک والد اپنے اولاد کے حق میں دعا جو کرتا ہے اس کو اللہ کریم رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ اب ہم میں سے جو بھی والد ہیں وہ اس چیز کا دیکھیں بھائی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کس انداز میں، کس قدر دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں، کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم دیکھنا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کے اندر اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا میں اور آپ اپنی اولاد کے حق میں خیر کی دعائیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا ودعوت المسافر، اور مسافر جو سفر پر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا کو قبول فرماتے، رد نہیں فرماتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سفر کے اندر، سفر پہ چلے جائیں تو اس کی شروع سے نیت یہ ہوتا ہے گپ شپ لگائیں گے سفر کے اندر، اپنے لیے کوئی رفیق سفر، ساتھی سفر کا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھا گپ شپ لگانے والا، ٹائم پاس کروانے والا مل جائے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ یہی ہمارا انداز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل اسفار ہمارے سیر و تفریح اور مذاق مستی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے وہ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے اسفار ہوا کرتے تھے عبادت والے۔ آج تبھی تو دیکھتے ہیں نا کوئی کیا حادثہ ہو گیا، کوئی کیا حادثہ ہو گیا، کیوں؟ نیت ہی ہماری خراب تھی، نیت میں ہی کھوٹ تھا، نعوذ باللہ گناہ کا سوچ کر تو ہم سفر پہ نکلتے ہیں۔ فرمایا جب آدمی سفر میں ہو تو آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسے ہمارے الحمدللہ آج بھی تبلیغی جماعت کے اندر الحمدللہ ہم جانا ہوتا ہے تو وہاں پر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں پڑھا کرو، جو چیزیں یہاں سفر میں یاد کی جاتی ہیں زندگی بھر بھولتا نہیں آدمی۔
خدا کی قسم اس چیز کا ہم نے بھی تجربہ کیا. حقیقت میں جو سفر کے اندر آدمی جس چیز کے دعا کو یاد کر لے، قرآن کی آیت کو یاد کر لے، احادیث کو یاد کر لے، کوئی بھی مسنون چیزوں کو یاد کر لے یا کوئی مسائل یاد کر لے، وہ زندگی بھر آدمی کو بھولتے نہیں ہیں، عمل میں بھی آ جاتے ہوں. تو اس لیے مسافر آدمی کو بھی چاہیے دعائیں یاد بھی کرے، دعائیں مانگے بھی وہاں پر اللہ کریم سے، اس کی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی. تیسرا ایک اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، جس پر ظلم ہوا ہو، جو مظلوم ہو، اس کی بھی اللہ رب العالمین فرمائے کہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے. آج اگر دیکھا جائے تو ہر ایک بندہ مظلوم بھی ہے اور ہر ایک بندہ ظالم بھی ہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اگر میں اس درجے کا ہوں تو میں اپنے نیچے والے پر ظلم کر رہا ہوں، میں ظالم ہوں. اس حیثیت سے جو کوئی مجھ سے اوپر ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو میں مظلوم ہوں. یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں آج کے اس معاشرے کے اندر، ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے. ظالم کی پکڑ ہے، مظلوم پہ اللہ رب العالمین کے رحمت کا سایہ ہوتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ظالمین کی لسٹ نکال کر ہمیں مظلوم بنا دے. پھر ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین رد نہ فرمائے بلکہ اس کو قبول ہی فرمائے. اور تیسری جو ایک وجہ اور ایک ادب لکھا ہے دعا کے قبولیت کا، وہ فرمائے کہ دعا رو رو کر کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر کرنی چاہیے. حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ابکو، کہ رویا کرو دعا کے دوران، دعا مانگا کرو اللہ سے رو رو کر. آگے فرمایا رویا کرو. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے، فَتَبَاكُوا، تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو. بندے کو رونا نہ آئے، رونے والی شکل ہی بنا لے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. اس رونے پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بس اس کو ذکر کر کے بعد ختم کرتا ہوں. تو ایک بزرگ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ہر کسی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کوئی کیسا تو کوئی کیسا. جیسے ہوتا ہے نا ایک گلدستہ ہوتا ہے، ایک گلستان ہوتا ہے، باغیچہ ہوتا ہے پھولوں کا، اس میں مختلف پھول ہوا کرتے ہیں، ہر ایک پھول کی مختلف ایک اپنی مہک اور خوشبو ہوا کرتی. اسی طرح ایک بزرگ کی اپنی اپنے کمال ہے، اپنی ایک صفات ہوا کرتی ہے. تو ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ قرض بہت لیا کرتے تھے، قرض لوگوں سے اپنی ضرورت کے لیے، دوسروں کی ضرورت کے لیے. کوئی آیا کسی کی چیز کی ضرورت ہے، کسی سے قرضہ لے کے اس کی ضرورت پوری کر دے. کسی کا گھر کا مسئلہ ہے، کسی سے قرضہ لیا، اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، قرضہ لے لے کر کام چلاتے. پوری زندگی اسی طرح ان کا معمول رہا. پھر بھئی ظاہر ہی بات، آخر انسان جب دنیا میں آئے تو جانا ہے اس کو. تو جانے کا وقت ہوا، بہت سے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ابھی چکایا نہیں، لیکن یہ کہ چکا دیا کرتے تھے یہ بزرگ. لیکن کچھ حضرات ایسے کہ آخری وقت جن سے لیا تھا وہ نہیں چکا سکے، اب کسی سے کتنا کسی سے کتنا. تو حضرت کے آخری وقت ہوا، انتقال کا وقت ہونے لگا، تو سارے چرپائی کے پاس آگے بیٹھ گئے 10 12 15 افراد. تو حضرت آنکھیں کھولتے ہیں تو سب کے سانس میں سانس آتا ہے کہ یار ہمارے پیسے کی امید ہے شاید مل جائیں گے. آنکھیں بند کریں لمبی دیر میں کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، مزمل شروع کر دی. تو ان تمام تر اوراد کا وہ اہتمام کرنے لگے کہ بھئی ہمارے پیسے پھنسے ہوئے کہ حضرت آنکھیں کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارا بندوبست ہوگا ورنہ تو ہمارے پیسے مر گئے. تو پھر جیسے ہی حضرت نے آنکھیں کھولی، پھر سارے حضرت بالکل اطمینان سے، بالکل کوئی پریشانی کوئی حیرانی نہیں، وہ سارے پریشان، ان کے چہرے حضرت تک رہے، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کس کا کیا معاملہ ہے، کس کا کیا معاملہ ہے. وہ سارے پریشان تھے، ان کا پیسہ پھنسا ہوا تھا بھائی. تو ایک دم سے باہر سے ایک آواز آئی، بچہ ہے آواز لگا رہے، حلوہ لے لو بھائی، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو بھائی، حلوہ لے لو. حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ اندر. پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ کہا کہ بھائی یہ حلوہ کی جو پلیٹ ہے، جو بھی ہو پیالہ ہوتا ہے، وہ میں 1 آنے کا دیتا ہوں. کہا کہ لے آؤ پورا جو اس کے پاس وہ تھال سے آتا. کہا کہ پورا کنڈا کتنے کا ہے؟ کہا 10 روپے کا ہے، 10 اشرفیوں کا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا دے دو. یہ سب کو کھلایا بھائی، سارے منہ تو میٹھا کرو. سب نے منہ میٹھا کر لیا. کہ حضرت پیسے؟ کہ آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے.
آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی بیٹھے ہوئے سارے. حضرت نہیں, میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی, مجھے تو پیسے لے کر جانا, ان کو کچھ دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ سے پہلے یہ آئے, پہلے ان کا حق ہے, آپ کو بھی دوں گا, آپ بیٹھیں. بیچارہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے, بچے نے بھی دیکھا 10-15 منٹ انتظار کیا کہ کوئی بندوبست نہیں ہو رہی ہے. بچے نے تو رونا شروع کر دیا. جب رویا تو ایسا رویا تو کہا کہ بیٹا ابھی صبر کرو, مل جائیں گے آپ کے بھی پیسے. وہ سارے کوسنے لگے حضرت کو, جتنے بھی سارے قرض دینے والے تھے نا, کہنے لگے حضرت آپ نے ہمارے پیسے جو لیے ہوئے تو ٹھیک ہے, لیکن بچے کو آپ اتنا رلا رہے ہیں, ان سے تو کم از کم نہ لیتے. حضرت نے کہا کھانے والے بھی آپ خود ہی تھے, کہ اس ٹائم تو آپ نے نہیں کہا صبر کرو سب کے پیسے ملیں گے. اتنے میں جیسے وہ بچہ رو رہا تھا گڑ گڑا کر, باہر سے دروازہ بجا. حضرت نے کہا اپنے خادم سے جاؤ بھائی دروازے پر کون ہے. کوئی ایک شخص آیا, کہنے لگا فلاں نواب صاحب نے مجھے بھیجا ہے, اور یہ میرے پاس یہ اتنا بڑا تھال ہے, اس کے اوپر رومال ڈھکا ہوا تھا, کہ ٹھیک ہے یہ حضرت سے کہیں کہ فلاں نواب صاحب نے دیا ہے, اور یہ ہدیہ ذرا سا آپ قبول فرمائیں. تو خادم صاحب نے کہا رکو میں اپنے ان سے پوچھ کر آتا ہوں. پوچھا کہ حضرت ایسے سے کوئی شخص آیا ہے, کہہ رہے کہ وہ فلاں کے میں خادم ہوں, فلاں نواب نے آپ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ بھیجا ہے, کیا لے کر آ جاؤ, قبول فرما. لے لیا. اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تھال کے اوپر سے, تو اس میں اشرفیاں ہی اشرفیاں. حضرت نے سب سے پہلے کہا بیٹا آپ کے کتنے تھے, کیا اتنے تھے, آئی یہ سب سے پہلے بچے کو دو, کہ بیٹا آپ تو گھر جاؤ. اس کے بعد سب کو تقسیم کر دو, سب کا تقسیم ہو گیا, سب کو مل گیا, وہ تھال ختم ہو گیا. حضرت نے کہا اس سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, کہ آپ کو پتہ ہے جب سے میں دنیا سے مال لیتا تھا, جو بھی کرتا تھا, قرضہ سب کا چکاتا تھا, نیت میری صاف ہوتی تھی, مجھے اللہ کے اوپر 100% امید ہوتی ہے کہ سب کو میں نے دینا ہے. اپنی ضرورت کے مطابق میں نے 30% لیا ہوگا قرضہ, لیکن عوام الناس کے لیے 70% لیا ہے میں نے, اور سب کو چکا ہوں. ابھی بھی اللہ کریم سے فل اطمینان تھا, مجھے بھروسہ تھا, اعتماد تھا, لیکن آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں تھا. اگر آپ جس طرح یہ بچہ رو رہا تھا نا, اسی طرح اللہ کے سامنے آپ کو رونا آ گیا, تو آپ کے خود بخود کام بن جائیں گے. کہ ایک چھوٹے سے بچے نے رو کر سب کا کام کروا دیا, تو آپ اندازہ لگاؤ ہم سب رونے لگ جائیں تو اللہ کریم سب کے کام نہیں بنا دے گا. یہ حدیث شریف کا دیکھو آپ, یہ سب سمجھ میں آتی ہے. ابکو, رویا کرو جب دعا مانگو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا, اگر رونا نہ آئے تو فَتَبَاكُوا, کم از کم رونے والی شکل بنا لیا کرو. اس لیے میرا عزیزو, رونے کے اعتبار سے علماء نے بہت واقعات لکھے ہیں. ہمارے پاس تو مختصر وقت ہے, اس لیے رو کر آدمی گڑ گڑا کر, اللہ تعالیٰ جیسے خود فرماتے ہیں نا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ اللہ سے جب مانگو اپنے پروردگار عالم سے تو گڑ گڑا کر مانگا, رو کر مانگا کرو, چپکے سے مانگا کرو, خفیہ. تو یہ آداب لکھے ہیں کہ نمبر 1 حلال غذا کا استعمال کرے, نمبر 2 توجہ اور دھیان سے دعا کرے, نمبر 3 رو کر اللہ سے مانگا کرے. جب اس طرح کی دعائیں ہماری ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے کے سارے معاملات دنیا کے جو ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے سب حل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.